کا. لیجئے جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، وَمَعَهَا صَبِيَّانِ، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور اگر کہنے لگی شیئا للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں ایک کھجور، اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس ایک کھجور تھا، یہ تو بخاری میں. میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے، بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو، ایک کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، ایک ایک کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. ایک کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے، میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا. بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے. لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے. مسلم کا بھی بتا دوں، مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں. ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی. عورت کے پاس جو کھجور تھی وہ جیسے ہی منہ پہ لے کے گئی، وہ کھجور کھانا چاہتی تھی ماں، ان بچوں کی ماں، کھجور اپنے منہ تک لے گئی کہ دونوں بچے اپنے ماں کی کھجور پر جھپٹ پڑے. امی یہ بھی دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے. ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی. اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے. آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا. ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی. تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے. اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے. عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی. عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ ہاں. بچے اس کی کھجور پر جھپٹ پڑے؟ ہاں. اس عورت نے اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور آدھی آدھی اپنے بچوں کو دے دی؟ ہاں. عائشہ کیا اس عورت نے خود کچھ نہیں کھایا؟ کہا نہیں. عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی. عائشہ
जिस औरत ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया हो और अपने बच्चों को परवरिश किया हो, पाला हो, पोसा हो और उसको खिला पिला के परवान चढ़ाया हो और खुद भूखी रह गई हो, उसने अपनी भूख पर बच्चों की भूख को तरजीह दी हो, खुद भूखी रहकर बच्चों को पाला हो, आयशा वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे, खुद खाने पीने को नहीं लेकिन बच्चों को खिला रही हो, पिला रही हो, खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो, पिला रही है, जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है, ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते सहाबाए किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए, एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले, जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं, घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, मेरा दूसरा बाप आया वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है, एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल के आंखों में आंसू आ गए, ज़ारो कितार रोने लगे। दाएं देखते हैं 7 साल, बाएं देखते हैं 9 साल। आपने ये थैला इस बच्चे को दे दिया, दूसरा थैला आपने दूसरे बच्चे को दे दिया, जाओ ले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों यतीम बच्चों को घूर घूर कर देखने लगे और वो
تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے، ایک تھیلا دوسرا تھیلا دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت تک دیکھتے رہے، اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی وعلیکم السلام، اندر آئیے، اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا، اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا، دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت میں ان کو نڈھال کر لیا تھا، اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہا ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا، میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا کوئی حق ماروں، میں نے دونوں کو دے دیا۔ عائشہ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، ان جملوں پہ غور کرو۔ عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی، تمہارے تو باپ ابھی بھی زندہ ہیں، تمہاری ماں تو ابھی بھی زندہ ہے، تم یتیم نہیں ہو، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ یتیموں کی کنڈیشن مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ عائشہ میں جب پیدا ہوا، پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے میں نے باپ کو کھو دیا، میرا باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں پیدا ہوا تو یتیم بن کر دنیا میں میں نے آنکھیں کھولی تو یتیمی کی حالت میں، میرے باپ اس دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی میری ماں مجھے اپنی ماں یعنی نانی کے گھر لے کے گئی، جب میں مدینہ سے یثرب سے لوٹ کے آ رہا تھا، 6 سال کی عمر تھی، تو مقام ابوا پر میری ماں پہنچی جو مکے آ رہی تھی، راستے میں مقام ابوا پر پہنچی اور کہتی ہے بیٹے تم بار بار ابو کو پوچھتے ہو، ابو ابو، سب کے ابو ہیں، میرے ابو کہاں ہیں؟ آج میں تمہیں تمہارے ابو کو دکھاتی ہوں۔ میری ماں مجھے میرے باپ کی قبر پر لے گئی، عائشہ اپنی آنکھوں سے مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اور خود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں بھی اپنے باپ کی قبر کو کھود نہیں سکتا تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، میں اپنے باپ کی جدائی میں رو رہا تھا، پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو میری ماں بے ہوش پڑی ہے۔ جب میں اپنے ماں کے سینے پر بیٹھ گیا، اٹھانے لگا امی امی،
تو میری ماں اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، میری ماں کی روح کب سے ان سری سے پرواز ہو چکی تھی۔ جہاں باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اور اسی جگہ میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا ہو۔ عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یتیمی ہم نے دیکھی ہے، تم نے نہیں دیکھی۔ عائشہ تم کیا جانو یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ آج ان دونوں بچوں کو میں نے تھیلا دے دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابھی میری گفتگو ہو ہی رہی تھی، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مسجد میں جاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ان 2 یتیم بچوں کی کنڈیشن لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو آپ نے اپنا حصہ دے دیا تھا، یتیموں کے حقوق بتاتے ہیں، یتیموں کے فضائل بتاتے ہیں، یتیموں کی پرورش کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر آپ نے اتنا زیادہ اعلان کر دیا، اتنا اعلان کر دیا اسی مسجد کے اندر، فرمایا یتیموں کو کھلانے والوں، یتیموں کو پلانے والوں، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی کہاتین۔ لوگوں میں اور یتیم کو کھلانے پلانے والا میں، اور یتیموں کا حق ادا کرنے والا میں، اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہے، یعنی وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا جنت کے اندر، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ یتیموں کو مت ستانا، یتیموں کو مت رلانا، یتیموں کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا، یتیموں کو کھلانے پلانے والا میرا جنتی بن کر، میرا پڑوسی بن کر رہے گا، اس کا مکان میرے مکان سے چپکا ہوا ہوگا، وہ میرا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جنت کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہا کہ یتیموں کو کھلانے پلانے والا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے والے راستے میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں، یہ جنت میں جانے والے راستے ہیں۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں، کسی کا 1 مہینہ کا، 2 مہینے کا، 1 سال کا، 2 سال کا، 7 سال تک جو بچے مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، 10 سال کا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ 10 سال کے بعد پھر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو 10 سال سے پہلے کا جو معاملہ وہ بچوں میں شمار کیا جاتا ہے، کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کیا، تو صغارہم دامیس الجنہ، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی روحیں جنت میں بے روک ٹوک گھومتی اور ٹہلتی رہتی ہیں، جہاں جانا چاہیں چلتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کہے گا جنتیوں تم جنت کے اندر چلے جاؤ، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر چلے جاؤ۔ جنتی جنت کے کنارے پر اور جہنمی جہنم کے کنارے کھڑے ہوں گے۔ جہنمیوں کو اللہ جب جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا فرشتوں کو، تو اس سے پہلے کہے گا ان جہنمیوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جن کی زندگی میں ہم نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھینے ہیں، ان کے بچے چھینے ہیں، جن بچوں کا انتقال ہو گیا ان کے ماں باپ کو الگ کر دو، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا